محدث ہوئے سید دیدار علی شاہ صاحب الوری رحمت اللہ، بہت بڑے سچی مچی کے محدث تھے، اور سید زادے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے امام صوفی ہوئے، ان کے مرید تھے، خود بھی عالم تھے، دو بیٹے عالم تھے، ان کے بیٹے اعظم پاکستان ہوئے سید ابو البرکات شاہ رحمت اللہ علیہ، وہ خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت کے، بڑے لوگوں میں ان کا نام تھا۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دوست تھے سید نعیم الدین مراد آبادی، وہ مراد آباد میں رہتے تھے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہوئے۔ دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں اکثر سید نعیم الدین صاحب سے ملنے جاتا تو وہ مجھے فرماتے آؤ تمہیں حضرت شیخ احمد رضا کے پاس لے کے چلو۔ تو ان کی عمر بھی کچھ اعلیٰ حضرت سے بعض لوگ بتاتے ہیں کہ زیادہ تھی سید دیدار شاہ صاحب کی، سید بھی تھے، محدث بھی تھے، عمر بھی زیادہ تھی۔ کہنے لگے میں کیوں جاؤں، میں کسی مولانا کے پاس کیوں جاؤں، یہ مشکل ہوتا ہے نا، میں کیوں جاؤں۔ 2 4 5 دفعہ انہوں نے کہا، کہنے لگے میں نے نہیں جانا۔ کہتے ایک دن میں الور سے ملنے گیا ان کو مراد آباد، تو وہ بکسا وغیرہ باندھ کے تیار بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں بریلی شریف جا رہا ہوں۔ کہنے لگے یار سید ہو کے عالم ہو کے آپ وہیں ہر وقت پہنچے رہتے ہیں۔ کہنے لگے یار ایک مہربانی کر، آج چل تو صحیح میرے ساتھ، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو اجے تو ڈٹھا ہی نہیں تے تینوں کی پتا ہو بھائی، تو ڈٹھا ہی نہیں، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ نال پھلاں تے ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے۔ کہا چل تو صحیح یار۔ تو سید دیدار شاہ صاحب کہنے لگے میں نے سنا ہے ذات کے پٹھان ہے، طبیعت کے سخت ہے۔ کہنے لگے یار چل تو صحیح، ذات کے پٹھان ہے، طبیعت کے۔ کہتے دونوں کے درمیان بات ہوئی، پر سید صاحب نے مجھے تیار کر ہی لیا، میں بریلی شریف چلا گیا۔ فرماتے ہیں جب ہم بریلی شریف پہنچے تو رضا مسجد کے اندر نا عصر کی جماعت ہو رہی تھی۔ سید نعیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا وضو تھا، وہ جماعت میں شامل ہو گئے، تو مسجد کے باہر کنواں تھا، میں وہاں چلا گیا وضو کرنے کے لیے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا 8 10 سال کا، اس نے پانی نکالا ہوا تھا وضو کرنے کے لیے۔ سید دیدار شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے جلدی سے جا کے نا پانی اٹھایا، میں نے کہا کوئی خادم ہے نمازیوں کو وضو کراتا ہے، میں نے پانی اٹھایا تو بچہ کہنے لگا بابا جی اجازت تو لے لو پہلے۔ تو میں چپ کر گیا، میں نے کہا چلو اجازت دے دو وضو کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں میرے اسی وقت دماغ میں گھنٹیاں بجی، میں نے کہا سید دیدار علی شاہ احمد رضا کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، اس کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے۔ چھوٹا بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلے کا نہیں پتا کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی شے نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں اس نے وضو کیا، پھر اس نے خالی کیا برتن، پھر میں نے پانی نکالا، وضو کیا۔ اب سید صاحب تو مل گئے تھے ایک رکعت میں، میں تھا یا سید صاحب تھے جب ہماری بات ہوئی تھی، کیا کہا تھا انہوں نے؟ ذات کے پٹھان ہے، طبیعت کے سخت ہے۔ کہتے ہیں سید صاحب جماعت میں شامل ہو گئے، ان کی رکعتیں باقی تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، میں چڑھ رہا تھا، رستے میں ملاقات ہوئی۔ تو فرماتے ہیں فاضل بریلوی نے سید سمجھ کے میری بڑی قدر کی، انہوں نے جو جھک کے سلام کیا اور میری دست بوسی کی اور مجھے سینے سے لگایا، تو میں ان کی طبیعت پہ حیران ہو گیا، سنا کچھ تھا اور پھر کسی نے تعارف بھی نہیں کرایا، میری آنکھیں دیکھ کے سمجھ گئے سید زادہ ہے۔ فرماتے میں نے نا دھیمے لہجے، متاثر ہی بڑا ہوا تو میں نے دھیمے لہجے میں ایک بات پوچھی۔ جب بات ہوئی تھی تو میں اور سید نعیم الدین صاحب تھے، اور یہ مجھے پاکا ہے کہ ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات نہیں، وہ تو نماز مکمل کر رہے۔ فرماتے میں نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے حضور طبیعت کیسی ہے؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے طبیعت کا کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سختی ہے۔ کیا بتاؤں تمہیں طبیعت کا، ذات کا پٹھان ہوں تو طبیعت ذرا سختی ہے۔ فرماتے ہیں بس میرے وجود پہ تو بجلیاں ہی دوڑ گئی، میرا تو حال ہی غیر ہو گیا۔ حال ہی اولیاء کیا ہے، جواسیس القلوب، او بھائی یہ تو دلوں کے جاسوس ہوتے، انہیں تو خبر ہوتی ہے پہلے سے، پتہ ہوتا ہے۔ فرمانے لگے بس ذات کا چونکہ پٹھان تو طبیعت ذرا سختی ہے۔ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ کے لوٹا، ان کی خدمت میں بیٹھے، میں تو انہی کا ہو گیا، مجھے تو خرید لیا، تیری پہلی نظر کا وار توبہ،
दिल अब तक दुआएं दे रहा है। कहते हैं बस मैं तो उन्हीं का होकर रह गया, अब हाल बड़ा मुनफरद हो गया। कहते हैं जाने का वक्त आया तो सैयद नईमुद्दीन साहब फरमाने लगे चले, मैंने कहा आप जाए, मैं तो इधर ही रहूंगा। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह बसीरत की रोशनी, तकवे की, और सारी जिंदगी दर्स कह दिया रसूलुल्लाह से प्यार करो, नबी पाक से सारी। और पता है जिंदगी क्या थी फाजिल बरेलवी की? नेमतें बांटता जिस सिमत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और मदीने जाते थे तो दरे रसूल पे खड़े होके कहते थे चमक तुझ से पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाला। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। और फिर तड़प उठे, कहने लगे झूठे हैं जो महबूब की जिंदगी के कायल नहीं। तड़प उठे, दो कसमें उठाई एक शेर में, कहने लगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ढांगी बदल दिया, रांगी बदल दिए, इश्क रसूल की तहरीक बन गए आला हज़रत। जहां उनका नाम आएगा साथ हुजूर की नातें भी आएंगी, जहां उनका नाम आएगा हुजूर के हुस्न जमाल का तज़किरा भी आएगा, जहां उनका तज़किरा आएगा वहां महबूब की गुलामी का जिक्र भी आएगा। आला हजरत का जहां जिक्र कयामत तक किया जाएगा तो लोगों के दिलों में जो चीज हरारत बन के उभरेगी वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी। मैं अक्सर कहता हूँ है ये पैगाम हजरत अहमद रजा, बारगाह नबी के रहो। एक यहूदी का बेटा नबी पाक की खिदमत करता था अक्सर, यहूदी का बच्चा, वो बीमार हो गया, रोज आता था